بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے باری تعالیٰ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمپل اختر انسائٹس، جہاں پر ہم دماغی جسمانی صحت کے بارے میں تحقیقی سائنٹیفک معلومات بڑی سادہ اور سمپل اردو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں، ساتھ وہ صلاحیتیں جو طلباء عام طور پر نہیں جانتے۔ 7 skills that are hard to learn but will pay off forever۔ ان 7 سکلز میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے کمیونیکیشن سکل، مواصلت کا سکل یا مہارت۔ 55% مواصلتی جو کام ہے وہ جسمانی زبان یعنی کہ باڈی لینگویج، جو باڈی ہماری کمیونیکیٹ کرتی ہے، باڈی لینگویج جسے ہم کہتے ہیں، اس پر منحصر ہے۔ پورے کمیونیکیشن میں جو 55% جو کمیونیکیشن ہے وہ باڈی لینگویج سے ہوتی ہے۔ کھڑے ہونے کا انداز، کندھوں کی پوزیشن، ہاتھوں کی حرکات، اور یہ سب ایک پیغام دیتی ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں یہ دوسرے شخص کو یہ ایک پیغام دیتی ہے۔ ہاتھ جیب میں ہیں یا پیچھے باندھے ہوئے ہیں، یا ہمیں اس کا اپنا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے۔ ہاتھ جیب میں ہیں یا پیچھے باندھے ہوئے ہیں تو یہ ایک دفاعی ڈیفینسو رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ابھی ڈیفینسو موڈ میں ہے، جبکہ کھلے ہاتھ اور مسکراہٹ ایک پر اعتماد شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو یہ خود اعتمادی ثابت کرتا ہے۔ مسکراہٹ ایک طاقتور ہتھیار ہے، یہ تعلقات کی پہلی سیڑھی ہے۔ غصے والے استاد یا باس کے سامنے مسکرا کر جائیں، ان کا غصہ کم ہو جائے گا۔ آواز کا انداز، ٹون، بات کرنے کا انداز، اس میں آواز کا اتار اور چڑھاؤ اور اونچی نیچی آواز میں بات کرنا یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ جس طرح آپ بات کرتے ہیں آہستہ، بلند، زوردار آواز کے ساتھ، وہ بات سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ ٹونیلٹی جو ہے بات کی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ سننے کی صلاحیت، ایکٹیو لسنر۔ خدا نے ہمیں 2 کان عطا کیے ہیں اور 1 زبان، تو یہ میسج کیا ہے کہ ان کا کام زیادہ ہے، زبان کا کام کم۔ سننا ہمیں زیادہ چاہیے، بولنا کم چاہیے۔ تو 2 کان یا 1 زبان کا مطلب یعنی سننا زیادہ اہم ہے۔ جو لوگ زیادہ سنتے ہیں وہ زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جو باس، جو مینیجر اچھا لسنر ہے، از اے سکسیسفل مینیجر۔ وہ دوسرے کی بات سن کر، اس کا تجزیہ کر کر پھر اس کا حل پیش کرتا ہے، حل دیتا ہے ان کو۔ نمبر 2، جو کمیونیکیشن ہے، ریٹن کمیونیکیشن جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ وہ تحریری، ہمیں مواصلت اس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں مختصر اور واضح تحریر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لمبی چوڑی جو تحریریں ہیں وہ کوئی بھی نہیں پڑھتا، کسی کے پاس اتنا پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ آج کے دور میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ای میل یا میسیجز میں پہلی لائن میں اپنا مقصد واضح کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اب پبلک سپیکنگ میں آپ نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کیسے بولنا ہے، عوامی تقریر میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، تو لیڈر بننے کے لیے پبلک سپیکنگ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنیں، آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے، آپ کی بات مؤثر ہونی چاہیے۔ پہلی بار ہر کوئی گھبراتا ہے بولنے سے، لیکن مشق کرنے سے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے سے، دوستوں کے ساتھ جھرمٹ میں، دوستوں کے جھرمٹ میں اگر 5-10 دوست کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان میں ساتھ مطلب ان کے سامنے بول رہے ہیں، تو آپ کو اس سے ایکسپیرینس ملے گا اور آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا، مہارت حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو کنفلکٹ ریزولیوشن ہے، اگر آپ کا کسی ساتھ تنازع ہے اور وہ گفتگو جو ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے۔ تو زندگی میں روزمرہ کے جھگڑے، مثلا دوست کے ساتھ کھانے پر اختلاف ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا سامنے آ گیا،
تو اس کو پرامن طریقے سے حل کرنا سیکھیں کہ کیسے اس کو پولائٹلی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ مہارت ہے جسے اے آئی مشین نہیں سکھا سکتی۔ اس کے بعد ہے کلچرل کمیونیکیشن۔ اس میں کلچرل کمپیٹنسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ثقافتی ہم آہنگی۔ ہر ملک کے رہنے اور بات چیت کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ جب ہم ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، جب یہاں پہ انٹرنیشنل جو کمیونیکیشن ہے، تو ہر ملک کے رہنے والے جو ہیں وہ ان کا مختلف اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ کے مختلف ان کے عقائد ہوتے ہیں، تو ان کی زبان میں کسی لفظ کے کچھ اور مفہوم ہوتے ہیں اور ہم کچھ اور سمجھتے ہیں۔ امریکہ میں بعض کو پہلے نام سے بلانا عام ہے، کہ ان کا نام لے کے بلانا عام ہے، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، ان علاقوں میں، مشرقی علاقوں میں ہم سر یا میم کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سر یہ کام کر دیں، یہ سر یہ سائن کر دیں، سر میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم کسی بھی اپنے مینیجر کو، باس کو نام کے بغیر نام نہیں لیتے، بلکہ ان کے ساتھ پہلے سر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی لوگوں کے ساتھ کام کرنا، کولیبوریشن، اسے ہم پیپل مینجمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ ہم کیسے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں، کیسے اس پہ کیسے ایکشن دیں، اس کمیونیکیشن کو کیسے انجام دیں۔ کالج تک ہم اکیلے پڑھ لیتے تھے، لیکن نوکری میں ٹیم ورک کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں، کیونکہ ایک بندے کا تو کام ہوتا نہیں ہے، اس میں تو 4-5 بندے مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا، تعلقات بنانا اور کام کو ڈیلیگیٹ کرنا بھی آپ کو سیکھنا چاہیے، جو بہت کام آتا ہے بعد میں۔ اب 7ویں جو اس کی صلاحیت ہے یا کمپیٹنسی ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس۔ اپنی اور دوسروں کے احساسات کو سمجھیں، جذبات کو سمجھیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنی ہی بات، اپنا ہی غصہ ظاہر نہیں کریں، لیکن آپ دوسروں کے بھی جذبات کو سمجھیں۔ اپنی اور دوسروں کے احساسات کو سمجھنے سے آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ناکامی سے نہ گھبرائیں۔ ہیرا صرف رگڑ کھا کر ہی چمکتا ہے، 100 دفعہ سے زیادہ اس کو کٹنا پڑتا ہے، پھر کسی جا کے کسی کے گلے کی زینت بنتا ہے۔ آخری بات، یہ مہارتیں آپ کو زندگی کے میدان میں آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ انہیں سیکھنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا، مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کی محنت کل کی کامیابی کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں، مفید لگی ہوں، تو اپنے پیاروں میں، عزیزوں میں شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ سمپل اختر انسائٹ چینل سے جڑے رہنے اور اب تک کے سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیماری ڈاکٹر دوائی سے پاک زندگی گزارنے کی کوشش کو جاری رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔